بلا لا الہ الا اللہ، یہ معلوم یہ فرش ادا لا الہ الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو اس کی سعادت تک پہنچانے کے لیے دین مبین کا ایک سلسلہ ارسال فرمایا، اور یہ تمام ادیان انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اپنے وجود کے کمالات کو حاصل کریں، اپنے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں انہیں بروئے کار لائیں، اور جو بہترین مقام سعادت حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر فائز ہو جائیں۔ لیکن اسی دین دینے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مختلف کتابوں کے اندر، مختلف ٹیکسٹ اور متون کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ تمام انسان اس دین کو سمجھنے کے معاملے میں، اس دین پر عمل کرنے کے معاملے میں یکساں قرار نہیں پائیں گے۔ تو قرآن کریم نے کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ جب بھی ہم دین لے کر آتے ہیں سب مان لیتے ہیں، سب اس کو سمجھ لیتے ہیں، ایک مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم جب بھی دین بھیجتے ہیں کچھ لوگ یقیناً اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جیسا کہ عرض ہوا فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاکر کہلائیں۔ تو انسانوں کے اندر درجات کو دین سمجھنے کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے خود قبول فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ درجات کی بنیاد کیا ہے؟ کس انسان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ زیادہ کمال پر فائز ہے، اور کس انسان کو ہم یہ کہیں گے کہ کم کمال پر فائز ہے؟ کمال کا ایک معیار ہونا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے دنیاوی اعتبار سے کہ جیسا کہ مغربی ممالک کے اندر ہوا کرتا ہے کہ جو زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو زیادہ طاقتور شہریت ملے گی، اس کی سٹیزن شپ رائٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ تو پروردگار عالم کے کسی بھی قانون کے اندر، حتیٰ وہ جو منحرف ادیان ہیں ان کے اندر بھی دولت کبھی معیار نہیں رہی ہے۔ ہاں عملاً دولت کے پجاری بن جاتے ہیں، لیکن معیار لکھنے کے عنوان سے دولت کے معیار کو لکھا کوئی نہیں کرتا، چاہے منحرف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نہ پروردگار عالم کے ہاں معیار یہ رہتا ہے کہ اندر زیادہ مشہور ہو گیا وہ زیادہ کمال پر فائز ہو گیا، تو یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بہت سارے انبیاء کو اتنا مخفی رکھا کہ ان کے نام ہمیں بھی نہیں پتا، بلکہ اکثر انبیاء مخفی رہ گئے۔ آپ تصور فرمائیے 1,24,000 انبیاء میں آپ کبھی 70 انبیاء کے نام نہیں گنوا پائیں گے، تو جو بمشکل ہمارے پاس نام ہے وہ 50 تک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہرت کو بھی معیار نہیں رکھا۔ اور کیا کیا چیزیں ہم دنیا کے اندر سوچتے ہیں کمال اور کمال کے معیار کے اعتبار سے، تو پروردگار عالم نے کسی بھی ایسی چیز کو کمال
یا کمال کے معیار کو قرار نہیں دیا. اس نے جو چیز قرار دی ان میں سر فہرست معرفت ہے. کہا جو جتنی معرفت رکھے گا اتنا کمال کے اوپر فائز ہو جائے گا. لہذا ہدف خلقت بھی معرفت قرار دیا کہ وہ جو فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے روایات کے اندر فرمایا اے لیعرفون، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ معرفت حاصل کریں، عرفان حاصل کریں، پروردگار عالم کی شناخت حاصل کریں. اب یہاں سے ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر کمال کا معیار عرفان ہے، معرفت ہے، تو معرفت کتنے راستوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور کون سا راستہ وہ راستہ ہے جو عمومی ترین راستہ ہے. تو ہمارے دانش میں ہم اپنے خیال میں جب سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دین نے بہرحال معرفت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتایا ہے. ایک بہت مناسب بحث ہے جو یہاں پر کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی، کوئی کرتا بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دین کو خالق کی ضرورت ہے. بھائی ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں خالق کو ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو خالق کو ثابت کرنا ہے. کل ہم نے کوشش کی، کیا عیسائیت کو خالق ثابت نہیں کرنا؟ عیسائیت کو بھی تو خالق ثابت کرنا ہے. آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو مواحد نہیں ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے ماننے والے ہیں. تین خداؤں کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، خالق تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ آپ کہیں گے کہ قرآن کریم نے کہا ہے وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیز اللہ کے بیٹے ہیں. کچھ بھی کہیں، پہلے خالق تو ثابت کرنا پڑے گا. تو ایک بہت اہم ڈسکشن یہ ہے کہ مختلف ادیان میں خالق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کیا دیے جاتے ہیں. اور من جملہ بہت اچھے چند کام کے جو انقلاب ایران کے بعد انجام پائے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایرانی حکومت نے تمام ادیان کے مراکز سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے یہ کہا کہ بھائی کچھ پرابلمز ایسی ہیں دنیا کے اندر جو ہم تینوں کو مشترکہ طور پہ درپیش ہیں. ہم مسلمانوں کو بھی، آپ ویٹیکن میں رہنے والے عیسائیوں کو بھی، اور آپ یہودی ربیز کو بھی، تینوں کو درپیش ہیں. وہ کیا پرابلم ہے؟ پہلا مسئلہ یہی، خالق تو ثابت کرنا پڑے گا. تو جمع کیا ان کے اسکالرز کو اور کہا کہ بھائی تینوں ادیان کے لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی دلائل، اپنی اپنی دلیلیں لوگوں کے سامنے اس حد میں لے کے آئیں کہ دنیا کے عقلاء ہماری دلیلوں کو قبول کریں. تو بہت اچھا ایک ڈسکشن اس بارے میں ہوا کہ بھئی عیسائی خالق کو کس طرح ثابت کرتے ہیں، یہودی خالق کو کس طرح ثابت کرتے ہیں. اچھا خالق ثابت ہونے کے بعد اب ذرا سی حساس جگہ، نبی ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تینوں نے نبی ثابت کرنا ہے. عیسائیوں کو بھی نبی تو ثابت کرنا پڑے گا، یہودیوں کو بھی نبی ثابت کرنا پڑے گا، ہمیں بھی نبی ثابت کرنا ہے. اچھا اب یہ ہوگا کہ ہم نبی تینوں کو ثابت کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور تمام انبیاء پر افضل. عیسائی کیا کہے گا؟ کہے گا ہاں حضرت موسیٰ نبی تھے اور حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے. اور آج کے عیسائی یہ کہتے ہیں یہی آخر الزماں ہے. آج کے عیسائی، ہماری گفتگو رہتی ہے کچھ عیسائیوں سے، ہم نے ایک جگہ پہلے بھی عرض کیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہی آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، کیا وہ نبی ثابت نہیں کریں گے انہیں؟ وہ بھی تو نبی ثابت کریں گے. تو تینوں ادیان کے اندر ایک مشترکہ گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی تینوں اپنے اپنے نبی ثابت کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت وسیع گفتگو ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے کی کسی رائے کو تحمل کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو کوئی اس بحث کے اندر پڑتا بھی نہیں ہے کہ بھئی دوسرے ادیان میں کیا ہو رہا ہے. بہرحال ہم اسلام کی طرف واپس آتے ہیں. اسلام میں خالق کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار عرض کیا آپ کی خدمت میں. کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ تو ہمیں پروردگار عالم کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ دو راستے اور بھی ہیں. لہذا فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہم مسئولا. خدا نہ کرے آیہ کریمہ میں نے غلط نہ پڑھی ہو، تو فرمایا کہ کان، آنکھ، سمع استعمال ہوتا ہے سننے کی صلاحیت کے لیے،
بصر استعمال ہوتا ہے آنکھ کے لیے، فؤاد استعمال ہوتا ہے قلب کے لیے، دل کے لیے نہیں، قلب کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ 3 راستے ہیں تمہارے پاس، سنو، دیکھو اور دل کی راہ سے کچھ درک کر لو۔ تو ہم ان 3 راستوں کو قرار دیتے ہیں کہ ایک راستہ عقل کا راستہ ہے، عقل کا ایک راستہ، جیسے کہ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر عقلی دلائل کی بنیاد پر خدا کو عرض کیا کس طرح ثابت ہوگا خالق۔ ایک راستہ قلب کا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اتنی نورانیت بنا لے اپنے اندر کہ وہ خداوند متعال کے حقائق کا مشاہدہ کرنے لگے۔ خود خدا کا مشاہدہ تو کوئی نہیں کرے گا کہ وہ ذات لن ترانی کے دائرے میں ہے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن کچھ حقائق کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ براہ راست کوئی علم پروردگار عالم کسی مخلوق کے اوپر ڈال دے، جس کو آپ وحی تعبیر کریں یا علم لدنی تعبیر کر لیجئے۔ تو 3 راستے ہیں۔ اچھا، ان 3 راستوں میں ایک ہو گیا عقل، ایک قلب کہ انسان مشاہدہ کرے، جس کو ہم عرفان بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ایک راستہ ہو گیا کہ خدا کی کوئی خاص ہدایت آ جائے۔ عام انسان کون سے راستے پر چل سکتے ہیں؟ ظاہر خاص ہدایت تو عام انسان کے اوپر نہیں آ رہی، وحی اور علم لدنی اس کا چیپٹر بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ کوئی نبوت کے درجے پر فائز ہو، اور وہ بھی خود سے فائز نہیں ہو سکتا، یہ کوئی حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ عطا محض ہے، پروردگار عطا کرے تو ہوگا۔ تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک اسکول ہے جس کو آپ گزار لیجئے سلیبس تو پھر آپ اس درجے پر فائز ہو جائیں۔ تو یہ تو بالکل ہی لیمیٹڈ چیپٹر ہو گیا کہ ہدایت خاصہ آئے وحی کی صورت میں یا علم لدنی کی صورت میں۔ البتہ اس کی ایک نازل صورت بنتی ہے۔ نازل صورت کیا بنتی ہے؟ جس کو ہم الہام تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سوتے میں کسی حقیقت کو جان لے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک خاص علم ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ وحی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الہام ہو گیا۔ اب یہ الہام عام آدمی پر بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ اور گرائیے اس کو تو بنتا ہے خواب، سچا خواب۔ بس وہ ہدایت خاصہ اگر انتہائی خواص کے لیے ہو تو وہی ہے، علم لدنی ہے۔ اگر ذرا سی نازلہ صورت ہو تو الہام ہے، اور گری ہوئی صورت ہو تو وہ سچا خواب ہے جو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، ان میں سے کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی رات میں سچا خواب دیکھوں گا، کل جھوٹا بھی ہو جائے تو ہو جائے لیکن آج سچا ہوگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعائیں بھی اگر اس سلسلے میں کوئی ہیں تو وہ صرف احتمال کو بڑھانے کی حد میں ہے، یقینی کرنے کی حد میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ خواب حجت ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ بہرحال یہ راستہ بہت محدود راستہ اور اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ قلب کا راستہ ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے اندر نورانیت لائیے، پاکیزگی لائیے، تو کچھ حقائق کا مشاہدہ کر لیں گے، کچھ حقائق مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا حقائق ہوتے ہیں؟ اب اگر وہ حقائق ہمیں پتہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے انہوں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، صحیح ہے؟ بس ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن کیا ہوا کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا انہوں نے کچھ چیزیں لکھ ڈالی، اب جو لکھ دیں تو ہمیں بھی پتہ چل گئیں۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں فرشتوں کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، فرشتے قابل مشاہدہ ہیں۔ عام انسان بھی اگر پاکیزگی کے ایک خاص مرحلے پر فائز ہو جائے تو فرشتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور وجود کی نوع ہے جو انسانوں اور فرشتوں کے درمیان ہے، جن بھی نہیں ہے، جس کو یہ لوگ مثال تعبیر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک وجود مثال کا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر اجنہ وغیرہ یہ تو آسانی سے مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن آیا یہ راستہ بھی عمومی راستہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ راستہ بھی عمومی راستہ نہیں ہے، بہت خاص راستہ ہے، بہت مہارتیں چاہیے، بہت ریاضتیں چاہیے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، کسی کو مل جائے تو مل جائے، لیکن ہر آدمی کے لیے قابل حصول نہیں ہے۔ تو جو عمومی ترین راستہ بچتا ہے ہمارے پاس وہ عقل کا راستہ ہے، کہ عقل کے ذریعے سے ہم دلیل دیں اور دلیل کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی شناخت کو حاصل کریں۔
اور اس عقل کو کارآمد بنانے کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، کہا اس کائنات کو دیکھو، اس کے ذریعے سے اپنی عقل استعمال کرو، اور اگر تم اس کائنات میں غور و فکر کرو تو میں تمہیں کہیں نہ کہیں پہنچا دوں گا۔ تو فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، کوشش کرے گا، ہم یقیناً 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 اسے ہدایت دیں گے۔ اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی انجام دے گا تو 10 نیکیاں ہم دیں گے۔ یعنی فرماتا ہے اگر تم میری شناخت میں ایک قدم بڑھاؤ گے تو 10 قدم میں تمہیں اور آگے بڑھا دوں گا، اگر تم نے خلوص نیت سے اس کام کو انجام دیا۔ تو عقل ایک مناسب راستے کے طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے معرفت کے کچھ ابواب حاصل کر سکتا ہے۔ عقل کس چیز میں غور کرے؟ ایک ٹاپک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، کائنات میں غور کرے، وجود انسانی پہ غور کرے۔ سب سے اچھی چیز غور کرنے کے لیے خدا نے کون سی بتائی ہے؟ کل ہم نے عرض کیا تھا چہرے کے اوپر غور کرے تو خدا نظر آنے لگے گا، کائنات پہ غور کرے تو آیت الہی ہے۔ سب سے اچھی چیز کون سی ہے کہ اگر اس پہ غور کرے تو سیدھا خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو اب خدا کی ایک عجیب حکمت ہے کہ چہرے کو دیکھنے کے لیے شاید آنکھوں کی ضرورت پڑ جائے تو اندھا یہ کہے کہ خدایا میں کیا دیکھتا کہ تجھے پہچانتا۔ کائنات کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آنکھوں اور کان کی ضرورت پڑے تو شاید کوئی کہے کہ خدایا میرے پاس نہ سماعت تھی نہ بصارت تھی، لیکن نفس کو دیکھنے کے لیے کسی چیز کی سوائے عقل کے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت راستہ اللہ نے رکھا۔ اچھا اگر آپ کسی اور چیز کو پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے سوال ہوگا کہ اے خدایا کتاب ہوتی تو پڑھتا، اور کتاب کے تو پیسے ہی نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسی کتاب چھوڑوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر اس کو پڑھ لو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے، رسائی حاصل کر لو گے۔ کوئی مشکل کام نہیں، صرف اپنے نفس پہ غور کرو تو تم خود بخود ہدایت پا جاؤ گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ کوئی نفس کو پہچان کر خدا کو کیسے پہچانے گا؟ یہ بھی ایک موضوع ہے۔ بھائی نفس کو میں جانتا ہوں، میرا نفس، کیا میں نے خدا کو پہچان لیا؟ تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہے، اس میں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک مثال میں عرض کیا کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی عقائد کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں تو اس مثال سے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، اور ایک منظر اللہ کو پہچاننے کے لیے مل جایا کرتا ہے۔ شاید مجلس کے تقاضوں میں نہ آئے یہ مثال، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے بات کو منتقل کرنا۔ اب تقاضے پورے ہو رہے ہوں یا نہ پورے ہو رہے ہوں یہ عرف کا معاملہ ہے، عرف اس کو جو بھی سمجھتی رہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ مثال بہت مفید ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کو سمجھنے کے لیے۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ نفس کو پہچان کر خدا کو کیسے پہچانے؟ چند منٹ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، اس مثال میں آپ کا ہمارے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک درخت کا تصور کیجئے۔ آپ یوں سوچئے جیسے آپ کے ذہن میں ایک درخت ہے۔ اب اگر بچوں کی کلاس ہوتی تو میں کہتا آنکھیں بند کر کے تصور کر لیں، تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہیں، آنکھیں کھول کر بھی تصور کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے ذہن کے اوپر زیادہ کنٹرول حاصل ہے۔ تو آپ اپنے ذہن میں ایک درخت کا تصور کیجئے، سمجھ لیجئے کہ وہ درخت جو ہے وہ کیلیفورنیا میں لگے ہوئے 50 اور 80 میٹر بلند درخت جتنا بہت اونچا کوئی درخت ہے، اس میں ہزاروں شاخیں ہیں اور پتے ہیں اور بہت بڑا اس کا رقبہ ہے جس کے اوپر وہ پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب ایک کام کیجئے کہ اس درخت کی جگہ ایک کار سوچ لیجئے، درخت کو چھوڑ دیجئے، ایک کار سوچ لیجئے، کار سوچیے اپنے ذہن کے اندر۔ اچھا اب آپ دیکھیے آپ کے سوچنے سے بن جائے گی۔ اب مثلا آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کار 1 میٹر کی ہو 2 میٹر کی ہو تو گاڑی یہ نہیں کہہ سکتی نہیں میں تو 5 میٹر کی بنوں گی، نہیں، آپ جتنا سوچیں گے وہ بن جائے گی۔ تو 2 میٹر کی سوچ لیجئے ایک گاڑی، بڑی گاڑی کا کیا کرنا ہے آپ نے؟
چھوٹی سی ایک گاڑی سوچنے 2 میٹر کی، ایک 2 میٹر کی گاڑی سوچ لیجئے، 2-3 اس میں دروازے بھی سوچ لیجئے، آپ اپنی دانش کے مطابق جتنے دروازے لگانے آپ اس کے اندر لگا لیجئے، جیسے مرضی ٹائر لگانے، جو مرضی کلر کر لیجئے. یہ آپ نے سوچ لیا. اب اس کی جگہ ایک گھر سوچ لیجئے، گھر سوچ لیں آپ. تو ابھی آپ رک جائیے، سوچتے رہیے ساتھ ساتھ. پہلے آپ نے درخت سوچا بہت اونچا، 40-50 میٹر اونچا، ہزاروں شاخوں والا، اس کو آپ نے مٹا لیا. پھر آپ نے ایک گاڑی سوچ لی، 2 میٹر کی گاڑی ہے، جتنی بھی آپ کی مرضی تھی. اس کے بعد آپ نے گھر سوچ لیا، ایک گھر بن گیا. اب آپ اپنے ذہن میں سوچئے مجھے گھر 3 منزلہ بنانا ہے، بنا لیجئے 3 منزلہ، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کہیں مجھے 100 منزلہ بنانا ہے تو 100 منزلہ بن جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح ہے خدا کی قدرت. سوچا آپ نے؟ اس طرح ہے خدا کی قدرت کہ وہ ارادہ کرے تو بن جاتا ہے. اب مخلوق یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یوں بننا ہے یا یوں بننا ہے، نہیں. اور مٹانے میں کتنی دیر لگے گی؟ جتنی دیر آپ کو لگی درخت کو مٹانے میں. یہ ہے خدا. ایک منظر آپ نے دیکھ لیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اگر آپ نے سوچا تھا نا گاڑی جو ہے وہ نیلے رنگ کی ہو تو وہ پیلی نہیں ہو سکتی. جتنا آپ سوچیں گے اتنی بنے گی. اگر آپ نے انٹیریئر کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا تو کچھ نہیں بنے گا. آپ نے سوچ لیا تو بن جائے گا. یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اس کا کام تو ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی. ابھی آپ نے دیکھا نا، بس آپ کی گاڑی میں اور اللہ کی بنائی میں فرق یہ ہے کہ یہ چلے گی نہیں، یا چلے گی تو خیال میں چلے گی. آپ کا درخت پھل بھی دے گا تو خیال میں ہی دے گا، لیکن اللہ کا درخت واقعاً پھل دے گا اور میٹھا بھی ہوگا اگر اس نے میٹھا ہونا ہوا. ایک نمونہ دیکھ لیا نا آپ نے قدرت خدا کا. اب اسی نفس کے اندر اسی طرح اگر غور و فکر انجام پائے تو دسیوں اور صفات نظر آتی ہیں جو قدرت الہی کا ایک کرشمہ ہے. اور ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے اسی کو اپنی روح کہا ہے. ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے اس کو اپنی روح کہا ہے. بہت اہمیت دی خدا نے اس کو. تو یہ ایک چیپٹر ہو گیا خالق کو پہچاننے کا، اس کی کچھ اوصاف کو پہچاننے کا، غور و فکر کرنے کا ایک طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا. اب اگلے مرحلے میں جائیے اور وہ یہ سوچئے کہ کل تک آپ نے اور آج کو ملا کر یہ پہچانا تھا کہ دنیا کا ایک خالق ہے. ایک خالق، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے. ایک خالق ہے اور اس کی کچھ اوصاف آپ کو سمجھ میں آ گئی تھیں، اور آج آپ کو اس کی کچھ اور اوصاف سمجھ میں آ رہی ہیں اپنے نفس کے اوپر غور کرتے ہوئے. اب ہم ذرا سا توحید کو اور زیادہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس کی اقسام کی روشنی میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارا سوال اس طرح سے ہے کہ خدا کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، توحید، اس توحید کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے گا. یہ مائک ایک ہے اس وقت، کیا ایسی توحید ہے اللہ کی؟ ایک ہونے کا مطلب بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے. اچھا، خدا کی ذات کا شعور حاصل کر لینا، ادراک حاصل کر لینا، یہ ممکن نہیں ہے. بہت نفیس ایک حدیث ہے، بہت نفیس حدیث، بہت پائے کی حدیث امام پنجم سے، کہ ارشاد فرمایا جو کچھ خدا کے بارے میں تم سوچتے ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے. دیکھیں یہ درخت آپ کی مخلوق تھا نا، یہ گاڑی آپ کی مخلوق تھی، یہ گھر آپ کا مخلوق تھا. اگر آپ خدا کو سوچتے ہیں تو وہ جو ذہن میں آپ نے خدا سوچا ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ کی مخلوق ہے، خدا ایسا نہیں ہے. اور چونکہ آپ خود مخلوق ہیں تو آپ جو بھی سوچیں گے وہ خالق کے برابر نہیں بنے گا. مخلوق اور خالق کا فرق یہی ہوتا ہے کہ خالق برتر ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ مخلوق جتنا ہی فلسفہ کیوں نہ لڑا لے، جتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لے، کیا خالق کو اپنے دماغ میں لا پائے گا؟ اگر لا پاتا تو خالق اس کی دماغ کا مخلوق بن جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا. بس جو کچھ ہم خدا کے بارے میں سوچیں گے وہ غلط ہی ہوگا، لیکن اللہ نے اسی غلط کو قبول بھی کیا ہے. اس نے کہا اپنی سی کوشش کرو، جیسا مرضی سوچ لیا تم نے،
بس اتنا نہ ہو کہ کوشش نہ کی ہو، باقی قبول ہے۔ اب دیکھیے آج کا بچہ بہت عقل مند ہوتا ہے، شاید کل کے بچے کے مقابلے میں بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے، لیکن آج کا بچہ بھی اللہ کو ایک بڑے میاں کی صورت میں سوچتا ہے ابتداءً۔ اور آپ اپنے بچپنے کو جا کر دیکھیے تو آپ بھی خداوند متعال کو ابتداءً ایسا ہی کوئی بہت بزرگ عمر کا محسن آسمانوں پر خوب پھیل کر بیٹھا ہوا سمجھتے تھے۔ اس طرح کی مسکنسیپشنز تھیں، تو اب آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی کہ یہ کیسی احمقانہ بات ہے۔ یقین فرمائیے جو خدا ابھی بھی آپ کے دماغ میں ہے، اگر یہ فلسفی سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں کیسا احمقانہ خدا انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا۔ اور ان فلسفیوں کے انتہائی عاقلانہ خدا کو جب انبیاء سنتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ یہ کیسا احمقانہ خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ ان سب کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ خدا کی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کی مخلوق ہے۔ لیکن یہی قبول بھی ہے، اللہ نے اس بات پر بہت اصرار نہیں کیا۔ کیوں؟ توانائی سے باہر ہے بھائی، جو چیز ہماری توانائی سے باہر ہے خدا اس پہ مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا کہ بس اپنی سی کوشش کر لو، جتنا سمجھ میں آ گیا اتنا ہی کافی ہے، جتنا سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، ہر ایک کا سمجھنے کا بھی ایک دائرہ ہے۔ یہاں پر بھی ایک بڑی نفیس مثال ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ٹائم کافی لگتا ہے، تو ہم یہ ہے کہ ان مثالوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، بعض کسی اور وقت کے لیے۔ آج کا دن ہم چاہتے ہیں توحید کو یہاں پر اختتام پذیر کریں۔ بہرحال ہر آدمی کی اپنی وسعت ہوتی ہے توحید کو سمجھنے کی، اس وسعت میں سمجھنا چاہیے۔ تو اب خدا ایک ہے، یہ کیسا ایک ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے یہ مائک اس وقت ایک ہے یہاں، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ایک تو ہے، دو نہیں ہے، لیکن اس ایک جیسے اور بھی پڑے ہوئے ہیں، بس یہ منفرد نہیں ہے۔ ایک لفظ اور سمجھ میں آ گیا۔ بس ایک ہوتا ہے ایک ہونا، دو نہ ہونا۔ خدا تو ہے، دو نہیں ہے، لیکن کیا اس کا جیسا کوئی اور ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ ہو گیا منفرد، یہ ہو گیا منفرد۔ اب اس منفرد میں ایک اور اضافہ لگائیے، وہ یہ کہ کیا اس کا جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ نے ایک ہیرے کے بارے میں سنا ہو جو بہت ساری اور دوسری چیزوں کی طرح انگریز چوری کر کے اپنے ملک لے گئے اور اپنے سر کے تاج میں لگا لیا انہوں نے، اور بڑے خوش کہ ہم نے کوہ نور اپنے تاج میں چپکایا ہوا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ چوری کا تمہارا ہیرا ہے اور چوری کی چیز کو تم نے اپنے تاج پہ لگایا ہوا ہے۔ اور دنیا کی ستم ذریبی یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم چور ہو اور تم نے چوری کا ثبوت اپنے سر پہ چپکایا ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ چھوٹے موٹے چور کو تو ہم عدالت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے بڑے چور کو جو چوری کا ثبوت لیے اپنے ہاتھ میں پھر رہا ہے سر پہ لگائے ہوئے، اسے ہم چور نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک عجیب مشکل ہے۔ تو یہ کوہ نور دنیا میں کتنے ہیں؟ ایک منفرد ہو گیا۔ اس کا جیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا جیسا ہو سکتا ہے نہیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اب خدا کے ساتھ کیسا ایک ہے؟ وہ ایک ایسا ہے کہ دو نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا ہے کہ اس کا جیسا کوئی نہیں ہے اور اس کا جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں کئی مفاہیم جمع ہو گئے ایک ہونے کے اندر۔ اب یہ جو نہیں ہو سکتا، اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ نہیں ہو سکنا سمجھ میں آ جائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک گلاس لے لیجئے، اس میں پانی ڈالنا شروع کیجئے، تو اس میں ایک حد پر پہنچ کر کسی کو اگر پانی دینا ہو تو اس حد میں پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا ہاں بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس گلاس کو جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرا ہوا ہے، ایک میز پر رکھ لیجئے اور کچھ پانی اور ڈالیے تو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھرا ہوا ہے اس میں بھی جگہ ہوتی ہے، تھوڑا سا پانی اور آ جائے گا، اور ڈالیے، اور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں، ایک درجہ ایسا ہوگا کہ یہ ایسا لبالب بھر جائے گا کہ اب اگر ایک قطرہ بھی ڈالا تو وہ ایک قطرہ بھی باہر چلا جائے گا، ایک قطرہ بھی اندر نہیں رکے گا۔ خدا ایسا ایک ہے اس دنیا کے اندر کہ دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔
اس بھرے ہوئے گلاس کی مانند ایسا ایک ہے، اتنا اس کائنات پر ہے، اتنا صرف ایک کلمہ، اتنا وجود ہے اس کا کہ اب اس وجود کے ہوتے ہوئے کسی اور وجود کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے وہ بھرا ہوا گلاس کہ اب اگر ایک قطرہ بھی ڈالا تو باہر جائے گا. تو اس خدا کے وجود کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ عدم ہے، وجود نہیں ہے. بس یہ ایک بڑا عجیب ایک ہے کہ نہ دو ہے، نہ اس کا جیسا ہے، نہ اس کا جیسا ممکن ہے، اور اس کا جیسا اگر کوئی سوچے بھی تو وجود نہیں ہوگا، معدوم ہوگا، موجود نہیں ہوگا. یہ ہو گیا معاملہ. اچھا اب یہ ایک ہے، کیا دو چیزوں سے مل کر ایک ہے؟ نہیں جناب، دو چیزوں سے مل کر ایک نہیں ہے. اب ایک قانون ہمارے پاس آ جانا چاہیے توحید کے باب میں. یہ قانون بہت آپ کو مدد دے گا توحید کے بہت ساری مشاغل کو سمجھنے کے لیے. اس سے پہلے کہ میں وہ قانون عرض کروں، وہ اس عدم توازن کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں جگہ خالی ہے اور وہاں بہت زیادہ بھر گئی ہے، آپ ایک درود بھیجتے ہوئے کچھ اس طرف تشریف لے آئیے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد بار دیگر صلوات. ایک بار اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی بھی اگر کوئی آنا چاہے تو یہاں پر جگہ ابھی بھی موجود ہوگی تھوڑی بہت. وہ جو آئے کریمہ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تم سے مجالس میں کہا جائے کہ جگہ خالی کر دو تو خالی کر دو، اللہ تمہارے لیے اور جگہ خالی کرے گا. تو آپ کبھی یہ نہیں کہیے گا کہ جگہ بھر گئی ہے، نہیں، جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. مطمئن رہیے، ذرا سا اور کھسکیں گے آپ، جگہ اور بن جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب اللہ کے بارے میں ایک قانون ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ کہ جیسے ہی کسی نے آپ کو ایسا خدا بنایا، بتایا جو اپنی خدائی میں کسی کا محتاج ہوا، تو سمجھ جائیے یہ خدا نہیں ہے. جب بھی کسی نے خدا کی تصویر ایسی بنائی جس میں وہ خدا کسی کا محتاج نظر آئے، تو آپ سمجھ جائیے یہ خدا نہیں ہے، جعلی کام ہے. دیکھیے اگر میں نے آپ سے یوں کہا کہ یہ خدا دو چیزوں سے مل کے بنا ہے تو آپ فوراً رد کر دیجئے. کیوں؟ اگر دو سے مل کر بنا ہے تو ملانے والے کی ضرورت پڑے گی اسے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں حصے خدا نہیں ہے. جہاں ضرورت پڑے اس کا مطلب ہے یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ خدا تو وہ انتہا ہے جس پر ضرورتوں کا معاملہ ختم ہو جائے. اب اگر اس کو کسی اور کی ضرورت پڑ رہی ہے پھر وہ تو خدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر خدا ایسا ہو کہ جس کی کوئی باؤنڈری بن رہی ہو کہ یہ خدا ہے یہاں تک، اس کا مطلب یہ ہے یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ ابھی ہم نے عرض کیا خدا اپنے وجود میں اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کہیں یہاں تک ہے. تو قرآن وہ جو نہج البلاغہ کے اندر توحید کا خطبہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ نہ حد محدود ہے، نہ وصف موصوف ہے. وہ بہت اہم خطبہ ہے کہ اگر میں اس کی تشریح عرض کرنا شروع کروں تو میں نے عرض کیا کہ بہت مشکل ہو جائے گی، پھر توحید کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. لہذا میں اس خطبے کو ہاتھ نہیں لگا رہا فی الحال، کہ کبھی علیحدہ اس کو موضوع بنائے انسان تو اس کے اوپر پھر بہت تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے ہے. بس ابھی تو صرف اتنا اشارہ کہ اگر خدا کا تصور ایسا خدا بنے جو کسی لمٹ میں آ رہا ہو، باؤنڈری میں آ رہا ہو، تو سمجھ جائیے یہ خدا نہیں ہے. اور اگر خدا کا تصور ایسا خدا بنے کہ محتاج بن رہا ہو کسی کا، تو سمجھ جائیے وہ بھی خدا نہیں ہوگا. بس قانون بن گیا کہ نہ خدا محتاج ہوگا اور نہ خدا محدود ہوگا. محدود اور محتاج خدا کی علامت نہیں ہے، مخلوق کی علامت ہے. صحیح ہے، یہ بات بھی طے ہو گئی. اب آگے ہم نے ایک خدا مان لیا، دو نہیں ہے، منفرد ہے، اس کا جیسا ممکن نہیں ہے، اتنا وسیع ہے کہ دوسرے کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے، نہ محدود ہے نہ محتاج ہے. یہ سب باتیں ہو گئی. اب سوال یہ ہے اس خدا کو ہم نے کہاں تک ماننا ہے؟
کہاں تک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک بات کے قائل ہو گئے کہ خالق ایک ہے، ابھی بہت ساری باتیں اور باقی ہیں. ابھی تو ہم صرف ایک بات مانے ہیں، وہ یہ کہ خالق ایک ہے، اس کو بنانے والا، دنیا کو بنانے والا، کائنات کو بنانے والا ایک ہے. ابھی بہت سارے اور مسائل باقی ہیں. وہ کیا؟ چلانے والے کتنے ہیں؟ چلو بنانے والا تو ایک ہو گیا، چلانے والے دو ہیں یا ایک ہے؟ جس کو ہم پالنے والا کہتے ہیں، پالنے والا، چلانے والا، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، پہلے فارسی کا لفظ بتا دوں، فارسی میں کہتے ہیں پروردگار، اردو میں بھی ہے پروردگار، اور اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے پالنے والا، جس کی تقریباً ہندی شکل بنتی ہے پالن ہار. بس یہ سارے لفظ ایک معنی میں ہیں، چلانے والا، پالنے والا، پروردگار، اور اب عربی کا لفظ رب، یہ سب ایک معنی میں. خالق کا علیحدہ تصور ہے، وہ یہ کہ دنیا کا بنانے والے کتنے ہیں، تو ہم نے کہا ایک ہے. نظم یہ بتاتا ہے کہ اس کے بنانے والا ایک ہے. اب سوال یہ، چلانے والے کتنے ہیں، پالنے والے، پروردگار، رب کتنے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ پھر دوبارہ دلیل نظم ہمارے کام آئے گی. وہ جو دلیل نظم تھی وہ یہاں بھی کام آئے گی. وہ یہ دلیل نظم ہمیں بتاتی ہے کہ پالنے والا، چلانے والا، پروردگار بھی ایک ہی ہے. کیوں؟ اگر چلانے والے دو ہوتے تو پھر دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی. چلانے والے اگر دو ہوتے تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی. کیوں؟ اس کے اندر جو توازن ہے چلنے میں، وہ چلنے کا توازن بتا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا چلانے والا ایک ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اور اگر دو چلانے والے ہوتے تو پھر خرابی بہت تھی. مثلا دو چلانے والے کیسے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھیے یہ ہوتا ہے اگر چلانے والے دو ہوتے. ہم دنیا کے اندر بہت دیکھتے. بہترین مثال دوں آپ کو، پاکستان، بہترین مثال کہ اس ملک کا آج تک پتہ نہیں چل پایا کہ چلانے والا ہے کون، اور اس کے نتیجے میں اس ملک کا یہ حشر ہے کہ ہمیں کوئی چیز اس کی صحیح حالت پہ نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اس ملک کے اندر ہر ایک اپنے طریقے سے اس ملک کو چلاتا ہے، جو آتا ہے اپنا نظام ساتھ لے کر آتا ہے، لہذا خرابیوں پہ خرابیاں، افراتفری افراتفری. تو اس دنیا کا چلانے والا دو ہوتے تو پھر ہمیں اتنا نظم و ضبط نہیں مل سکتا تھا. اب نظم و ضبط کی علامت دیکھیے، حساب لگاتے ہیں کہ بھائی دنیا کو، کائنات کو، مادی دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، مادی کائنات کو. تو حساب لگاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں کہ قریب 15 ارب سال ہو گئے. 15 ارب سال، 15 ارب سال. اب دیکھیے ارب ہم جب کہتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ارب رقم کتنی ہوتی ہے. 100 روپے ہمیں پتا ہے، 100 روپے میں ہمیں پتا ہے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. 1000 روپے ہمیں پتا ہے، 1 لاکھ روپے ہمیں پتا ہے، شاید 1 کروڑ بھی دماغ پہ بوجھ ڈالیں تو پتا چل جائے. لیکن اس سے زیادہ گنتی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ ہمارے استعمال کی نہیں ہے نا. 1 ارب میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوئی ستارے تھوڑی گننے کہ 1 ارب ہمارے کام آئے. تو 15 ارب سال بہت بڑی تعداد ہے، بہت مدت زمان ہے. یہ کہا 15 ارب سال پہلے بننا شروع ہوا، بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا. 10 ارب سال کے بعد نظام شمسی بنا. 10 ارب سال تک ایک عمل ہوتا رہا. اگر چلانے والے دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ 15 ارب سال پہلے شروع ہوا، پریزیڈنٹ چینج ہوا، کام پیچھے چلنے لگا. پھر نیا صدر آیا، اس نے کہا نظام شمسی یوں نہیں بنانا، یوں بنانا ہے، لو جناب ٹیڑھا ہو گیا. یہ ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہوا. 15 ارب سال پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا. یقین فرمائیے سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ 15 ارب سال پہلے جو بگ بینگ ہوا تھا ابھی بھی اسی حساب سے کھچاؤ چل رہا ہے، ابھی ایکسپینشن چل رہا ہے. جو 15 ارب سال پہلے ایکسپینشن شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے.
15 ارب سال سے ایک پروسیس چل رہا ہے. 15 ارب سال. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات. 15 ارب سال. اور 5 ارب سال پہلے سولر سسٹم بنا. سورج اور یہ ستارے سیارے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے نظام شمسی کے اندر ہیں, 5 ارب سال پہلے ان کے اندر ایک سسٹم شروع ہوا. کب سے؟ 5 ارب سال سے چل رہا ہے. اگر بنانے والے 2 ہوتے ختم ہو چکا ہوتا, نابود ہو گیا ہوتا, لیکن چل رہا ہے. اور 15 ارب سال پہلے سے اس انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں جس نے اب پیدا ہونا ہے. یقین فرمائیے اس کائنات میں انسان کا وجود اتنا چھوٹا ہے 15 ارب کے مقابلے میں کہ نیگلیجبل. یعنی اگر آپ یہ کہیے نا پورا 15 ارب کو 1 گھنٹہ بنا لیجئے. ایک تحقیق ہوئی, بڑی خوبصورت تحقیق, بہت اچھی تحقیق. 15 ارب سال کو کہا فرض کیجئے 1 گھنٹہ ہے پورے. اب یہ جو روشنی کا ایک مختصر سا ذریعہ ہمارے پاس باقی ہے, اس میں آپ ہماری شکل کو دیکھ پائیں یا نہ پائیں وجود کو احساس کر لیں گے. تو اتنے ہی کو ہم اکتفا کرتے ہوئے بات کو جاری رکھیں گے, ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو 5 ارب سال پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس میں وہ ساری ضرورتیں پوری ہوئیں جو آج کے انسان کی ضرورت تھی. اور وہ تحقیق یہ تھی کہ 15 ارب سال کو 1 گھنٹہ بنا لیجئے آپ, تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس 1 گھنٹے کے 59 منٹ تک انسان نہیں آیا تھا. آخری منٹ میں انسان آیا ہے, اور اس آخری منٹ میں جو انسان آیا ہے تو اس کی جو یہ سارا ہدایت کا عمل ہے اس کو ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہے. 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہے. تو پروردگار نے 14 ارب 99 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ سال یہ سارا عمل گزارا کہ انسان بنے جس کو میں ہدایت دوں, اور اس انسانی ہدایت کو کمال پر پہنچاؤں کہ اس کی حفاظت حسین نے کی. ارے کیا عظمت ہے. یعنی اس پہ غور فرمائیے تو آپ کو عظمت نظر آئے گی کہ 14 ارب 99 کروڑ کئی لاکھ سال کی زحمت برباد ہو جاتی اگر امام نہ ہوتا. بہت بڑا کام تھا, بہت عظیم کام. اس پروردگار عالم کی ربوبیت کو ہم نے جانا کہ جس طرح خالقیت ایک ہے, ربوبیت بھی ایک ہی ہے, چلانے والا بھی ایک ہی ہے. اب اگر چلانے والا ایک ہے, اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کتنا ایمان کافی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں خالق پر ایمان رکھتا ہوں, ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتا, آیا یہ مسلمان کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اور ابھی توحید کی 2 شقیں اور باقی ہیں. ابھی تو ہم نے 2 بتا دی, خالقیت میں توحید, ربوبیت میں توحید. 2 اور باقی ہیں, عبادت میں توحید اور حکم دینے میں توحید. بس 4 ہو گئیں توحید کی علامتیں, توحید کی نشانیاں, توحید کی اقسام 4 قرار پا گئیں. خالق میں توحید, خلقت میں توحید ہو گیا, ربوبیت میں توحید, عبادت میں توحید اور حکم دینے میں توحید. اب مسلمان ہونے کے لیے کون سا کافی ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خالق ایک مانتا ہوں اتنا کافی ہے, تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم کفار مکہ سے پوچھو, یہ بھی کہیں گے خالق بس اللہ ہی ہے. کفار مکہ بھی اس بات کے معتقد تھے کہ خالق بس اللہ ہے. گڑبڑ کہاں تھی؟ گڑبڑ باقی برانچز کے اندر تھی کہ وہ ربوبیت کے اندر مشکل کا شکار تھے, عبادت کے اندر مشکل کا شکار تھے, اور حکم دینے میں مشکل کا شکار تھے. تو اب اگر آپ کو سچا مکمل انسان بننا ہے, مسلمان بننا ہے, تو 4 اقسام توحید کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہوگا کہ خالق میں بھی توحید, ربوبیت میں بھی توحید یعنی چلانے میں توحید, پھر عبادت میں توحید اور حکم دینے میں توحید. اچھا, کیا 4 اقسام پر ہم سب کا یقین ہے؟
تو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا عجیب سوال ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ چلانے والا ہے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کا حکم مانتے ہیں، تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ اگر ان سب میں توحید کو مانتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، وہ تقاضے بھی تو پورے ہونے چاہیے. اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ میں مانتے ہیں لیکن دل تک رسائی حاصل کرنے میں مشکل کا شکار ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو جو خالقیت میں توحید کو مانے وہ تو آسان ہے، کہہ دے پیدا ہوتے وقت خدا تھا، اس نے خلق کیا. ربوبیت کو توحید مانے مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی کے حوالے نہیں کر دیا ہے، کہ خدا حوالے کر کے بیٹھ گیا ہے اب چلا کوئی اور رہا ہے. خالق کوئی اور تھا، چلانے والا کوئی اور ہے. نہیں، ایسی کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. نہ ہم یہ کہہ پائیں گے کہ خدا تو چلانے والا ہے لیکن کوئی اور بھی دخالت دے سکتا ہے. نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چل سکتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف دخالت کوئی نہیں دے سکتا. یہ بات ذہن میں رہے گی. جب آپ عبادت پہ پہنچیں گے تب بھی یہی عنصر آئے گا. عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت. کیا کسی اور کی عبادت کی معمولی سی بھی اجازت ہوگی؟ نہیں، کوئی تصور نہیں. عبادت محض اللہ کے لیے، اور کوئی تصور نہیں. کیا حکم ماننے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مانیں گے؟ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو بس اس کا حکم مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کا حکم ماننے کی اجازت نہیں ہوگی. اب ہمیں ان تینوں اقسام توحید پر ایمان رکھنا ہے، اور ایسا ایمان رکھنا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات اس کے مطابق ہو. نہ ایسی بے وقوفی میں پھنس جائیں کہ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ہمارے لیے ایک فاتحہ پڑھوا دیجئے گا ہمارے محرومین کے لیے، تو میں کہوں میں بس اللہ کا حکم مانتا ہوں، پہلے قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ. ایسی حماقت میں نہ پھنسوں. کوئی یہ کہے کہ بھائی عبادت میں توحید، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ میری مدد کرنا تو یہ شرک ہو گیا. نہیں، ایسی حماقتوں کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہم بس نہ ایسی حماقتوں میں پھنسنا ہے کہ وہ خارجیوں کی طرح. خارجیوں کے سامنے مشکل یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ حکم بس اللہ کا ہوگا. قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ. کہا چونکہ حکم اللہ کا ہے بس ہمیں خلیفہ نہیں چاہیے، ہمیں حاکم نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کہا حکم اللہ کا چلے گا. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا حکم تو اللہ کا چلے گا لیکن زمین پر کوئی ایسا بھی تو چاہیے ہوگا جو اللہ کے حکم کو نافذ کرے. کہا نہیں، بس حکم اللہ کا چلے گا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. نہیں، ایسی حماقتیں بھی نہیں کرنی ہیں. بس توحید کو بھی صحیح سمجھنا ہے اور ان حماقتوں کا شکار بھی نہیں ہونا ہے. کل اس باب میں کچھ آپ کی خدمت میں مزید اشارتاً عرض کروں گا، آج کی اس تھوڑی سی مشکل کی وجہ سے. بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ توحید کا انسانی زندگی پر اگر کوئی اثر نہ ہو. ایک دفعہ تو میں نے کہہ دیا نا بھائی زبان سے تو میں مانتا ہوں خالق ایک ہے، رب ایک ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، حکم ایک اللہ کا چلے گا. اگر زبان سے کہنا کافی ہوتا تو یقین فرمائیے ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان تینوں پکے مسلمان ہوتے. نبی سے اتنا جھگڑا کیا، ایک دفعہ زبان سے کہنا تھا نا، کوئی ناک کا معاملہ تھوڑی تھا یہ کہ بھئی یہ ناک کٹ جائے گی. اگر زبان سے کہہ دیا نہیں، وہ فوراً کہہ دیتے ہاں ہاں اتنا ہم بھی مان رہے ہیں، چلو معاملہ ختم ہو گیا. کہ آج کا مسلمان تو شاید لگ رہا ہے یہی سمجھ رہا ہے کہ بس زبان سے کہنا تھا، باقی معاملہ تو ہم بلٹ ان مسلمان ہیں، پیدا ہوئے ہی مسلمان ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. عمل میں انعکاس آئے، اور اگر عمل میں انعکاس کی ضرورت نہ ہوتی تو میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے تمام کفار مسلمان ہو جاتے، وہ مان لیتے. لیکن ان سب کو پتا تھا، ابو لہب کو، ابو جہل کو، ابو سفیان کو، ان سب کو پتا تھا کہ نبی لفظ کا مسلمان بنانے نہیں آئے ہیں. جب ہم خدا کو ماننے کا اعلان کریں گے تو یہ چاروں توحید کو ہماری زندگی میں نافذ کروا دیں گے، اور اگر ان چاروں کو ہم نے نافذ کروا دیا تو پھر ہمارا سارا مصنوعی مقام ختم ہو جائے گا.
ہمارا سارا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا. یہ وہ چیز تھی جس کے دفاع کے لیے لڑ رہے تھے. بس مسلمان کو چاروں توحیدوں کے عملی اثرات کو بھی سمجھنا ہوگا. اور ان چار توحیدوں کا عملی اثر کیا نکلتا ہے؟ ایک اثر یہ ہے کہ ذات میں اطمینان ہوگا. ایک اثر ذات میں اطمینان ہوگا. کیوں؟ اگر سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا خدا میرا والی اور سرپرست ہوگا. مصیبت کتنی ہی ٹوٹتی رہے، کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ کرے، ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ بھی خدا کی رضا سے ہے. یہی سکون دلائے گا، یہی اطمینان دلائے گا. اب اکیلا بھی ہوا تو ڈرے گا نہیں، کیا کہ نہیں اللہ ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چلے، 6 لاکھ کے قریب کہتے ہیں روایتوں میں کہ بنی اسرائیل تھے. جب دریا کے سامنے پہنچے، آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو بنی اسرائیل چیخ پڑے، کہا اے موسیٰ یہ ہمیں کہاں پھنسا دیا. اب وہ 6 لاکھ تھے لیکن خائف تھے، اور وہ حضرت موسیٰ اللہ پر ایمان رکھنے والے، انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ ہمارے لیے کرے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہ جو انہوں نے فرمایا پرواہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی حضرت موسیٰ کو پتا تھا راستہ تو کھل جائے گا، جان بچ جائے گی؟ نہیں، حضرت موسیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا وہ تو میں اور آپ نہیں جان پائیں گے، لیکن مطلب یہ ہے مر بھی گئے تو کیا ہوا، اللہ کے سامنے ہے، اللہ ہی نے چاہا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہم اپنا کام کر گزریں گے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. اب آپ تصور فرمائیے، یہ کربلا کا واقعہ توحید کی اعلیٰ ترین عملی مثال ہے. یہ توحید کی اعلیٰ ترین عملی مثال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مصائب وہاں ٹوٹے، ان مصائب کا ایک انسان کو جھیل لینا یہ ممکن نہیں تھا. بھائی ہر انسان کی صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اور ہر انسان میں تحمل کی ایک حد قرار پاتی ہے. یہ کہ مصائب آتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں توحید کار فرما ہے، یہاں توحید کار فرما ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مرد ہیں، مرد میں تحمل ہوتا ہے، مرد دل میں سخت ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں خواتین نے جو تحمل کیا ہے، آیا دنیا میں کسی عورت کی بس کی بات ہے کہ ایک لہجہ انسان شب عاشور ہی کو سوچے تو دل پھٹنے لگتا ہے کہ نرغہ عادا کے اندر ہے، خوف و خطر کا عالم ہے، آبان و انصار کی قلت ہے، دشمن کی کثرت ہے، اور یہاں بس اللہ پر ایمان کہ خدایا جو کچھ ہے وہ تیری خاطر ہے، سب تحمل ہے. صبح عاشور حضرت علی اکبر کی اذان کی آواز جب بیویوں نے سنی تو تمام بیویوں کا نوحہ جاری ہو گیا. فرمایا نبی اکرم کی آواز ہے، ان کی شبی نے اذان دی ہے، بالکل انہی کی آواز ہے. اس کا مطلب ہے مصائب کا آغاز ہو جائے گا، آج تمام فیصلے ہو جائیں گے. آج اللہ کے حضور وہ قربانی دینی ہوگی جو فدینا ہو بذبح عظیم کہلائے، جس کو وہ بے نیاز بھی کہے کہ یہ بڑی عظیم قربانی ہے، یہ سب نے دینی ہے. اور اس قربانی کے لیے تیار کرنے لگے تو بعض اوقات مصائب لکھنے والوں نے یہ جستجو کی کہ یہ سوچیں کہ اے پروردگار ان تمام مصائب میں کٹھن ترین لمحہ کون سا تھا، سخت ترین لمحہ کون سا تھا. ہر منظر ایسا منظر ہے کہ طاقت بشری سے باہر ہے، لیکن سخت ترین لمحہ کون سا تھا. تو ایک موقع پر علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں مقاتل کی کتاب لکھ رہا تھا، مقتل تحریر کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ سوال آیا
تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو امام نے حضرت علی اکبر کو الوداع کیا یہ بڑا سخت منظر تھا. 18 سال کا جوان بوڑھے باپ کے سامنے سے جائے اور پتا ہو کہ جوان واپس نہیں آئے گا بلکہ تلواروں کا نشانہ بنے گا. بغض بنی امیہ سیرت اور صورت رسول پر گرے گا. پھر بھی روانہ کر دیا. یہ بڑا سخت مرحلہ تھا. یا وہ مرحلہ جب 70 تیروں میں چھدی ہوئی بھائی کی لاش یاد آئی ہوگی جن کا فرزند الوداع کے لیے آیا ہے, تو یہ بڑا سخت لمحہ ہوگا. یا وہ لمحہ جب شیر خار کو ہاتھوں پر بلند کیا ہوگا اور وہ تیرے سے تب چلا ہوگا, تو وہ بڑا سخت لمحہ ہوگا. فرمایا میں اسی عالم میں سو گیا, نیند آ گئی. خواب میں کسی کی آواز آئی کہ اے مجلسی اس لمحے کو سوچ جب حسین آخری الوداع کے لیے خیمے میں آئے. بی بی حسین کو ہاتھ لگا کر کہہ رہی تھی اے مولا اب اس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہم سب گناہگار ہیں. اے پاک پروردگار تیری درگاہ میں مغفرت کے طالب ہیں. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار اس پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی امام عالی مقام کی عزاداری کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسلاً محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار دے. اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ذکر حسین کو جاری رکھنے والوں میں سے قرار دے. اے پاک پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں اور خاص کر بیمار مورد نظر تنویر فاطمہ ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں بحق کے اس زندان کربلا کے اے پاک پروردگار اس زندانیوں کے جنہوں نے تیرے نام کی خاطر اسارت کو برداشت کیا. اے پاک پروردگار جتنا بھی بے گناہ قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہیں تو ان کو آزادی و رہائی عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما.